بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم احباب صدق و وفا، امید کرتا ہوں آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع دور حاضر کے ہر انسان کے لیے اہم ترین موضوع ہے اور اس کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ احباب، اگر آپ وقت کی کمی کا شکار ہیں، جلدی میں ہیں یا ذہنی طور پر پرسکون نہیں ہیں تو خدارا اس ویڈیو کو مت دیکھیں، اس کو محفوظ کر لیں اور جب آپ کے پاس وقت ہو تو اس کو پورے دھیان اور توجہ سے دیکھیں، انشاءاللہ بہت اہم نکتہ جان لیں گے۔ کیونکہ ہمارا معاشرہ دجالی فتنوں سے بھر چکا ہے۔ آج ہم دجال کی اہم ترین چال جو کہ مائنڈ سوئچنگ ہے، اس کے متعلق آپ احباب کو آگاہ کریں گے، جس میں تقریباً دور حاضر کا ہر شخص گرفتار ہو چکا ہے اور معاشرہ تباہی کے دہانے کی طرف جا رہا ہے۔ قربان جاؤں جان عالم حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے 1400 سال پہلے ہی ہمیں اس فتنے کے متعلق آگاہ کر دیا۔ کاش کہ ہم آپ کی باتوں پر غور و تدبر کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، تم لوگ نیک اعمال کی طرف لپکو ان فتنوں سے پہلے جو سخت تاریک رات کی طرح ہوں گے، اور میری امت کی یہ حالت ہوگی کہ آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا تو شام کے وقت کافر، اور شام کے وقت اگر مومن ہوگا تو صبح کے وقت کافر، اور یہ دنیاوی ساز و سامان کے بدلے آدمی اپنا دین بیچ دے گا۔ احباب، اگر غور کریں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس فتنہ کی وضاحت فرما دی کہ آخری دور میں میری امت کے پاس دنیاوی ساز و سامان میں سے کوئی ایسی ڈیوائس ان کے ہاتھ میں آ جائے گی جس کے استعمال کے بدلے وہ اپنا دین ایمان بیچ دیں گے، یا وہ اپنا دین ایمان کھو بیٹھیں گے مگر شاید انہیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہوگا۔ اور میرا امتی اس ڈیوائس کے استعمال کے دوران صبح میں ایمان سے لبریز ہوگا مگر اسی ڈیوائس کے غلط استعمال سے شام تک کفر کی حد تک گر چکا ہوگا اور اپنا ایمان تباہ و برباد کر چکا ہوگا، یا شام کو وہ ایمان کی حالت میں ہوگا اور رات میں اسی ڈیوائس کے غلط استعمال سے وہ ایمان سے فارغ ہو چکا ہوگا۔ تو احباب جان لیں، یہ فتنہ ظاہر ہو چکا ہے، اور یہ فتنہ اینڈرائڈ یا ٹچ ڈسپلے موبائل فون کے ذریعے سے اس وقت ہر ایک شخص کے ہاتھ میں موجود ہے۔ دجالی طاقتوں نے اس کے ذریعے سے جو پہلا وار کیا ہے وہ انسان کے شعور کو غلیظ کر دینا ہے، تاکہ ایمان کی حقیقی لذت سے انسان محروم ہو جائے۔ یہ وار فقط عالم اسلام پر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا پر کیا گیا، اور اس کی زد میں تمام مذاہب آئے، خاص کر نوجوان نسل اس کے بہکاوے میں زیادہ آئی۔ دور حاضر میں علم و ادب کی طرف لگاؤ رکھنے والوں میں کمی اسی چال کی بدولت آئی۔ اس وار کو ہم پورنوگرافی کا وار کہیں گے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے متعلق جو فرمایا احادیث میں، اس میں خواتین زیادہ ملوث ہوں گی، تو دجالی طاقتوں نے
عورت کے وجود ظاہر کو استعمال کرتے ہوئے معاشرے میں ایک زہر گھول دیا اور آنکھوں کے ذریعے سے انسان کے شعور تک گندا کرنے کی چال چل دی، جو کہ کافی حد تک کامیاب بھی رہی۔ معاشرے میں کافی بگاڑ پیدا ہوا، بنی نوع انسان اپنی فطرت سے ہٹے اور کافی نقصان ہوا۔ مگر احباب، ابھی تک ہمارا آج کا موضوع شروع نہیں ہوا۔ ہم نے ابھی تک آپ کو دجال کی اس چال کے متعلق نہیں بتایا جس کو مائنڈ سوئچنگ کہتے ہیں، جو بہت اہم ترین چال ہے اور بہت خطرناک بھی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ جو پہلی چال تھی جس کا نام پورنوگرافی ہے، اس کا شر بہت واضح ہے، اور اس فتنہ میں مبتلا ہونے والا شخص کوئی تنہائی ڈھونڈتا ہے، چوری چھپے کسی جگہ پہ جاتا ہے اور پھر جا کے اس فتنہ میں ملوث ہوتا ہے۔ مگر آج جس موضوع پر، جس فتنے کی طرف ہم آپ کی توجہ دلائیں گے، اس دجالی فتنے کو کوئی غلط سمجھ ہی نہیں رہا، بلکہ ہر ایک شخص اس میں مبتلا بھی ہے اور اس کو غلط بھی نہیں سمجھتا۔ ہمارے معاشرے میں کھلے عام ہم لوگ اس فتنے میں مبتلا ہے، جو ہمارے دین، دنیا، ہر ایک معاملے کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے۔ کیونکہ جو پہلا دجالی وار بیان کیا گیا ہے، اس کے متعلق پوری دنیا ہی فکر مند ہو گئی اور اس کے خاتمے کے لیے کوششاں ہو گئی کہ ہمارا معاشرہ اور ہماری آنے والی نسلیں تو ذہنی طور پر بے راہ روی کی طرف جا رہی ہیں، لہٰذا اس کے تدارک کے لیے پوری دنیا متحد ہو گئی ہے اور اس زہر قاتل سے اپنے معاشرے کو بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی نیا عمل بنا رہی ہے۔ تو اسی نقطہ پر دجالی طاقتوں نے ایک اور بہت اہم اور زہر آلودہ خفیہ چھپی ہوئی چال چلی، جو بظاہر تو کوئی فتنہ معلوم نہیں ہوتی، مگر وہ چال انسانوں کے شعور کو غلام بنانے کے لیے بہت بڑی چال ہے۔ دنیا میں انسان کے پاس اللہ کی عطا کردہ دو اہم ترین نعمتیں ہیں، ایک انسان کو وقت دیا گیا ہے اور دوسرا اس کو شعور دیا گیا ہے۔ لہٰذا دجالی قوتوں نے اسی اہم نقطہ کو سمجھ کر وار کیا، جو آج کے دور میں آپ کو ہر ایک پلیٹ فارم پر نظر آئے گا، چاہے آپ فیس بک کھولیں، چاہے آپ یوٹیوب کھولیں، چاہے آپ انسٹاگرام کھولیں، چاہے آپ ٹک ٹاک کھولیں، ہر ایک پلیٹ فارم پہ یہ وار ہو چکا ہے۔ اور یہ وار کیا ہے؟ یہ وار ہے شارٹس اور ریلز، جو کہ شارٹ ویڈیوز 30 سیکنڈ، 50 سیکنڈ، 60 سیکنڈ، اس طرح کی جو ویڈیوز بنائی گئی ہیں، یہ اصل میں تمام معاشرے کو ذہنی طور پر مفلوج بنانے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ یہ جو چال چلی گئی ہے، اس کے ذریعے سے ہماری آنے والی نسلیں اور موجودہ نسل کو ذہنی طور پر غلام بنایا جا رہا ہے۔ اب میں آپ سے یہاں پر ایک سوال کروں گا، آپ نے میرے اس سوال کو بہت ہی توجہ سے سننا ہے اور پھر اس کے اوپر غور و تدبر کرنا ہے۔ ذرا مجھے سوچ کر بتائیں، اگر آپ شارٹس اور ریلز دیکھتے ہیں تو آخری شارٹ اور ریل آپ نے کون سا دیکھا تھا؟ مجھے ذرا سوچ کر بتائیں کہ کیا آپ کو یاد ہے کہ اگر آپ نے کل شارٹس اور ریلز دیکھے ہیں تو ان میں سے آخری شارٹ اور ریل آپ نے کون سا دیکھا تھا؟ احباب، یہ اتنا بڑا فتنہ ہے جو ہمارے دماغ کو، ہماری سوچ کو، ہمارے شعور کو مفلوج کر رہا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں خود ایک غلامی اور قید کے اندر چلے گئے ہیں۔ شارٹس اور ریل دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دماغ بار بار سوئچ کر رہا ہوتا ہے، وہ ایک ویڈیو پر ابھی پوری طرح فوکس کر ہی رہا ہوتا ہے کہ ہم اس کو سوئچ کرا کے کسی دوسری ویڈیو پر لے جاتے ہیں، پھر تیسری پہ، پھر چوتھی پہ، پھر پانچویں پہ، اپ ٹو سو آن۔ اور ایسا کرنے سے انسان ایک نشے کی طرح ان معاملات کا عادی ہو جاتا ہے، اور کچھ ہی ویڈیوز دیکھنے کے بعد آپ کا جو مائنڈ ہے
وہ شٹ ڈاؤن کنڈیشن میں چلا جاتا ہے اور آپ غیر حاضر دماغی کے ساتھ گھنٹوں بیٹھے ویڈیوز اوپر نیچے کرتے رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے ابھی جو میں نے ایک پہلے سوال کیا تھا کہ آپ یاد کریں کہ آخری جو شارٹ یا ریل جو آپ نے دیکھا تھا وہ کون سا تھا، آپ اس کو یاد نہیں کر پائیں گے۔ اسی طرح انسان شعوری طور پر کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ یقین جانے جو شخص شارٹ اور ریلز دیکھنے کا عادی ہو گیا، وہ کسی بھی صورت ایک ٹاپک پر، کسی ایک موضوع پر لمبی اور واضح بات نہ سن پائے گا نہ سمجھ پائے گا، کیونکہ اس کے شعور کے اوپر وار ہو چکا، اس کی توجہ غائب ہو چکی، اس کا دماغ سوئچنگ کا عادی ہو چکا ہے، لہٰذا وہ شخص شعوری طور پر اب کمزور ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دور حاضر کی جو نسل ہے وہ اللہ سے دور ہے، وہ پڑھائی سے دور ہے، وہ کریٹو کاموں سے دور ہے، کیونکہ ان تمام معاملات کا تعلق انسان کے شعور اور توجہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اللہ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے پیش آتا ہوں، کہ میرا بندہ مجھ سے جس طرح کا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی پیش آتا ہوں۔ اب اگر مائنڈ سوئچنگ والے انسان کا گمان دیکھا جائے تو اس کا تو کوئی گمان ہے ہی نہیں، اس کا تو گمان اس قدر کمزور ہو چکا ہے کہ اس کے گمان کے معاملات تو بے انتہا پستی میں جا چکے ہیں۔ تو پھر آپ سمجھیں کہ وہ اللہ کے قریب کیسے جائے گا۔ اللہ کی جو قربت ہے، نماز کیا ہے؟ نماز اصل میں توجہ اور ارتکاز کا نام ہے۔ ایک نقطے پہ آپ اپنی شعور کو، اپنی زبان کو، اپنے وجود ظاہر کو، اپنی روح کو، اپنے قلب کو، اپنے باطن کو جب ایک نقطہ کے اوپر مرکوز کر کے اللہ کے حضور توجہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو تبھی اللہ کی برکتیں آپ کو ملتی ہیں۔ اب ایک شخص جو شارٹس اور ریل دیکھ دیکھ کر اس کا مائنڈ اس قدر سوئچنگ کے اندر ہو تو اس کو بھلا وسوسات اور شیطان کہاں توجہ حاصل کرنے دے گا؟ وہ کیسے نماز کے اندر ارتکاز حاصل کرے گا؟ آج کے دور میں لوگ بہت سارے اچھے معاملات کر رہے ہیں، لیکن اس چال کے اندر وہ آ کے کھو چکے ہیں۔ بڑے بڑے سمجھدار لوگ شارٹس اور ریلز اور اس طریقے سے اپنی مائنڈ سوئچنگ کرا کرا کے اپنی توجہ اور ارتکاز کو کھو بیٹھے ہیں، حالانکہ وہ سارے نیکی کے عمل کر رہے ہیں، حالانکہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، گناہوں سے بھی بچ رہے ہیں، بہت سارے اچھے معاملات کر رہے ہیں، لیکن مائنڈ سوئچنگ کا عادی ہو چکا ہے۔ تو توجہ اور ارتکاز کے ساتھ انسان اللہ کے قریب جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ نماز ایسے پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ معاملہ ضرور لے آؤ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب اللہ کو جو دیکھنا ہے تو جب انسان پورے حاضری کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑا ہوگا تو تبھی یہ معاملہ ہوگا نا۔ جب آپ اپنی توجہ کو مائنڈ سوئچنگ کے ساتھ ڈائیورٹ کر چکے ہیں، ان کو اس معاملات سے نکل چکے ہیں، تو پھر کیسے آپ کو نماز احسان ملے گی؟ تو احباب، دور حاضر کا یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ ہر ایک شخص محفل میں بھی آپ تنہا ہے، آپ محفل میں بیٹھے ہیں، موبائل ہاتھ میں، مائنڈ سوئچنگ ہو رہی ہے، دنیا جہاں کی کوئی خبر نہیں، ہر ایک شخص اس کے اندر ملوث ہے۔ رات کو آپ نے ذرا سا کھول لی شارٹس اور ریل کو تو نہ جانے کتنے گھنٹے آپ ایسے سوئچنگ کرتے رہیں گے، بالکل غیر حاضر دماغی کے ساتھ۔ تو یہ ایک اتنا بڑا فتنہ ہے جس کے متعلق آج آپ احباب کو آگاہی دی گئی ہے۔ تو آپ نے اب اس کے اوپر غور و تدبر کرنا ہے اور اس سے نکلنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ نے بھی اور میں نے بھی، ہم نے ان معاملات سے نکل کر اللہ کی ذات کے ساتھ ایک تعلق بنانا ہے، ہم نے معاشرے میں ایک اچھا انسان بننا ہے، ہم نے معاشرے میں انٹریکٹ کرنا ہے، ہم نے صرف موبائل کے اوپر اپنی زندگی کو محدود نہیں کر دینا۔ احباب، اگر ایک شخص اپنی زندگی کے 4 گھنٹے ہر روز موبائل کو دیتا ہے، اگر اس کی زندگی 50 سال پہ اوپر محیط ہے تو وہ اپنی زندگی کے 6 سال موبائل کو دے رہا ہے۔ 6 سال، 4 گھنٹے بہت کم ڈیوریشن بتا رہا ہوں، 6 گھنٹے دے گا
تو 8 سال، 8 گھنٹے اگر دے گا تو 16 سال اپنی زندگی کی وہ قید میں گزار رہے ہیں، موبائل کی قید میں۔ موبائل نے اس کو قید کر لیا، دجالی طاقتوں نے اس کے شعور وجدان کو قید میں ڈال دیا اور اس کو غلام بنا دیا۔ احباب، اگر ہم اپنی زندگیوں کے اوپر توجہ کریں تو شاید ہم تو اس سے بھی زیادہ موبائل کے استعمال کے عادی ہو چکے ہیں اور اس دجالی فتنے کے اندر ملوث ہو چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان معاملات میں سے نکلنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ نے اور میں نے ان معاملات سے نکلنے کی کوشش کرنی ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ اچھی بات کو سن کر دوسروں تک پہنچا دینا بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ اگر کسی ایک کو بھی آپ کی وجہ سے اللہ کا نور مل گیا، آپ کے بیڑے پار۔ السلام علیکم۔